اچھا جی، اب جو صورتحال ہے وہ فلسطین کی، اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں. غزہ کی جو صورتحال ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو حماس کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا اس کے بعد غزہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، پانی، خوراک، فیول، ہر چیز وہاں پر بند کر دی گئی اٹھا رہی ہے. دوسری طرف حماس ہے جو کہ اپنی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دا پیلسٹینین گورنمنٹ، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن ہے وہ ان کو ایکویٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اگر حماس نے یہ کیا تو ہمارا یہ بنتا ہے، ہمارا ریئیکشن بنتا ہے، لیکن آپ سویلینز پہ اس طریقے کا پانی، کھانا اور زندگی تنگ نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز صدف یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کہ کیا اسرائیل کی جو بہیمانہ حرکتیں رہی ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے، لوگوں کو مارا جاتا رہا ہے، کراس فائر میں لوگوں کو مارا جاتا رہا ہے، معصوم بچوں کو مارا جاتا رہا ہے، کیا اس کے اوپر اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ کبھی برطانیہ کی جانب سے، کبھی جرمنی کی جانب سے، کبھی امریکہ کی جانب سے، یہ کیا ان ملکوں کی جانب سے کبھی اتنی یورپی یونین کی جانب سے، فرانس کی جانب سے کبھی اس طرح سے آواز اٹھائی گئی ہے؟ تو بہرحال اس لیکن ہم ذرا تیسرے روز کا ذرا حال بتا دیں جسے آپریشن کہا جا رہا ہے. طوفان الاقصی کے تیسرے روز بھی اسرائیل پر ہزاروں میزائل حماس کی طرف سے برسا دیے گئے ہیں اور غزہ کے قریب کئی علاقوں پر تاحال حماس کا کنٹرول برقرار ہے. اب یہ جو ہے ایک بڑا انٹیلیجنس فیلئر بھی کہا جا رہا ہے. اس میں بڑے پریشان ہے اسرائیلی گورنمنٹ کہ یہ سب ہو کیسے گیا ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ شروع تو ہو گیا ہے اور سب کو یہ ڈر ہے کہ یہ معاملہ مزید زیادہ گھمبیر ہو سکتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایسے جنگ زدہ، میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ رحم فرمائے، لیکن جنگ میں خواتین، بچوں، معصوم بچوں، بزرگوں، ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ جب بم یہ گراتے ہیں اور رہائشی علاقوں میں جب گراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں. ایون یہ کہ اقوام متحدہ کے دفاتر کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے ریفیوجی کیمپس کو بھی. رہائشی عمارت پر جب بمباری ہوئی تو اس سے ایک معصوم بچی اپنی جان سے چلی گئی. یہ بتانا بھی محال ہے کیونکہ یہ بچے پھول سے ہوتے ہیں اور آپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. جو لوگ ہیں ان کے لیے دیکھنا بے حد محال ہے. یہ منظر کس طرح سے وہ باپ فریادیں کرتا ہے. تو یہ منظر ہم سالوں سے، دہائیوں سے یہ منظر دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمیں فلسطینیوں کی ایسے ہی فریادیں سنائی دیتی ہیں. اب ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر کہ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے یہ سچویشن آگے بڑھ رہی ہے، اس سے بات کرنے کے لیے موجود ہے عرب جرنلسٹ عبدالرحمان مطر صاحب. السلام علیکم عبدالرحمان صاحب. السلام. سر ذرا ہمیں بتائیے گا اس وقت سچویشن کیا ہے؟ 3-4 دن گزر گئے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے اور جو ریئیکشن آیا ہے اسرائیل کی طرف سے، زیادہ نقصان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلینز کا اس میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں حماس نے جو اٹیک کیا ہے اتنا پاورفل ہے کہ واقعی وہ پریشان ہے اسرائیلی گورنمنٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل صدف، جو حماس فائٹرز، فریڈم فائٹرز جو انہوں نے 7 تاریخ یہ حملہ سٹارٹ کیا گیا، یہ اسرائیل کے لیے اور بلکہ ان کی جو سپورٹرز ہیں امریکہ، یورپ، ان کے لیے بہت بڑا حیران گل والے جو چیز ہے، اٹیک ہیں. کیونکہ پچھلا 75 سال سے 1948 سے جب یہ ایشو سٹارٹ ہوا، جب یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور انہوں نے نام بدل کیا، اسرائیل کا نام دیا گیا، اس دن سے ابھی تک اتنا بڑا شکست اسرائیل آرمی کو ملا نہیں ہے جتنا اس کو ان دنوں میں اس کو ملا. ان کی انٹیلیجنس، ان کے ملٹری، ان کی ٹیکنالوجی سب فیل ہو گیا. 1000 فریڈم فائٹرز ہے حماس کا، 1000 ہیں. انہوں نے 30 فٹ بلند والا دیوار جو انہوں نے غزہ کے ہر طرف لگا دیا، انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا، اس کے اندر سے چلا گیا. اسرائیل کا 7 ملٹری پوسٹس پہ انہوں نے اٹیک کیا. انہوں نے وہاں پر سولجرز کو قتل کیا، زخمی کیا اور کچھ سولجرز کو قیدی کی شکل میں غزہ کو واپس لے کے آیا. اس کے رسپونس میں اسرائیل غزہ کے رہائشی علاقوں میں، جیسے ابھی آپ نے خود دیکھا ویڈیوز میں، وہ بمباری کر رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اسرائیل کو سپورٹ. عبدالرحمان صاحب، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. یہ جو واقعہ ہوا ہے بلا شبہ آئرن ڈوم سے لے کے ڈیوڈ سلنگ سے لے کے ان کا کاؤنٹر ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک سب کچھ فیل ہوا. لیکن جب اتنے حملے کی اتنے بڑے پیمانے پر پلاننگ کی گئی تو یہ پلاننگ جو ہے حماس کی جانب سے کافی مہینوں سے کی جا رہی ہوگی. اس پلاننگ میں نہ صرف یہ کہ حملہ کرنا،
لوگوں کو وہاں پر مارنا, یرغمال بنانا, واپس آنا, بلکہ یہ بھی ریئیکشن کا بھی پتا ہونا کہ عالمی برادری کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے, اس پر اسرائیل کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہ تو بربریت دکھائیں گے عام لوگوں پہ گولہ باری کر کے. تو یہ کنٹینجنسی کوئی پلان ہے حماس کے پاس اس کے حوالے سے یا تھا؟ اشفاق بھائی 72 سال سے 82 قرارداد باس ہوا وہ سیکورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن سے, ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 82 قرارداد ہے جو فلسطینیوں کے حق میں ہے, ایک کو امپلیمنٹ نہیں ہوا. اتنا ظلم ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے پچھلے 75 سال سے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا, روزانہ یہودیوں اس کے اندر جاتا اور اس کے اندر توہین کرتا اور اس کے اندر, تو کیا ریاکشن نہیں ہوگا؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو کچھ مہینوں کی تیاریاں نہیں ہیں. یہ جو حملہ انہوں نے کیا گیا لگتا یہ ہے یہ کافی سالوں سے تیاریاں کر رہا ہے. انہوں نے اتنا بہت بڑا کم اور لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ انہوں نے پھر بھی اتنا بڑا کامیابی کر سکا. اس کی امپلیمنٹیشن ابھی بہت زیادہ ہوگا. ابھی کچھ لوگ یہ سمجھتا ہے یہ جو ہو رہا ہے اس وقت پچھلے 3 دن سے, ہو سکتا ہے اس کے مشرق وسطی کا نقشہ بھی بدل ہو جائے. اچھا وہ کیسے؟ ڈیفینیٹلی جب امریکہ ابھی وارشپ انہوں نے موو کیا گیا اور انہوں نے $8 بلین کو انہوں نے بلیج کیا فار اسرائیل جسٹ ٹو سپورٹ اسرائیل ان دس ٹائم فار دس اٹیک. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ آپ کے سامنے آپ کے چینل پہ خود لکھا ہوا سعودی کا ولی عہد رابطہ کر رہا, اردن والا کنگ مصر صدر سے رابطہ کر رہا, قطر بھی انفارم کر رہا, ایچ اینڈ ایوری ون سب پریشان ہیں. سعودیہ کا جو ریاکشن آیا وہ اب اس سپورٹ سے جو ایک نارملائز کرنا چاہ رہے تھے اپنے اسرائیل سے تعلقات کو, وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ پہلے اس کے بارے میں بتائیے گا آپ کے خیال میں کتنا سگنیفیکینٹ ہے. دوسرے دوحہ میں قطر نے ثالثی کی پیشکش کی ہے, کیا اس ساری صورتحال میں سیز فائر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا, لیکن ایک چیز کو بتا, فلسطینیوں کو ایک چیز کو بتا ہے, یہ جو جتنے پیس ایگریمنٹس ہوا اسرائیل اور عرب کے ساتھ ہیں, 1981 میں مصر کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ پیس ایگریمنٹ سائن کیا, 1994 ہیں اردن کے ساتھ پیس ایگریمنٹ سائن کیا گیا, 2020 ہے آج سے 3 سال پہلا انہوں نے یونائٹڈ عرب امریٹس, بحرین, سودان, کافی ملکوں سے بھی پیس ایگریمنٹ. ابھی جو نارملائزیشن کے بارے میں بات ہو رہا ہے, یہ سب کو دوبارہ سوچنا چاہیے. بھائی یہ کیسا ممکن ہے ایسے دشمن کے ساتھ ہیں جو آپ کا مقدس زمین ہے, جو آپ کا قبلہ اول کو توہین کر رہا ہے, ہاؤ کین آپ ان کے ساتھ کس طرح؟ اچھا اب مجھے ایک چیز یہ بتائیے, But I want him to respond to that Saudi normalization relation. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ڈالے گا اسرائیل پہ کسی طرح؟ صدف یہ سب کے لیے پیغام ہے, یہ جو ہو رہا ہے یہ سب کے لیے پیغام ہے. انہوں نے نظر ثانی کرنا, سوچنا پڑے گا بھائی میں کس طرح, ہاؤ کم, مطلب کون ایکسپٹ کرے گا عرب دنیا میں یا مسلم امہ میں, کون ایکسپٹ کرے گا ان یہودیوں کے ساتھ, ان اسرائیلیوں کے ساتھ پیس ایگریمنٹ یا نارملائزیشن کرے؟ اور یہ لوگ آپ کے سامنے اتنا بچوں اور اتنا خواتین اور اتنا معصوم رہائشی علاقوں میں بمباری کر رہا ہے. اچھا عبد الرحمن صاحب, اب یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں بیسکلی اس وقت جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یونٹی از دا کی. کشمیر کا معاملہ, آپ قراردادوں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے, تو ظاہر ہے فلسطین کا معاملہ بھی ہمارے دل کے قریب ہے اور کشمیر بالکل ہی ہمارے قریب ہے, تو وہاں پر بھی جو قرارداد ہیں ان کے اوپر عمل کچھ نہیں ہوا. لیکن یونٹی کی میں جب بات کرتا ہوں اس میں مالی مفادات, معاشی مفادات انفارچونیٹلی ہمارے ملکوں کے وہ آڑے آ جاتے ہیں. ابھی کیا عرب دنیا میں آپ اس معاملے کو لے کر یا مسلم دنیا میں کیا ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی ایک پیج پر نہیں ہے؟ کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے اس جانب سے تو موقف آ گیا, امریکہ, برطانیہ, جرمنی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا سب کی جانب سے دے دیا گیا کہ یہ ٹیررزم ہے. یو کے جو آپ کو پتا ہے کہ سونک صاحب کا بھی بیان ہے. ہمارا کیا ایک متفقہ کوئی لائے عمل ہو سکتا ہے اس پہ, یا کوئی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آیا ہماری طرف سے مسلم دنیا کی جانب؟ ہونا چاہیے. یہ سب کو معلوم ہے, ہم تو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہیں, اور یہ تو سب آلریڈی یہ یونائٹڈ ہے, یونائٹڈ نیشن, یورپ, سب اسرائیل کو, بلکہ رشیا بھی ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے.
ایز اے مسلمز ایز این عرب. ہمارا کشمیری بھائی کے لیے بھی سبق ہے. بھائی دیکھو یونائٹڈ نیشن سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا, ملے گا بھی کچھ بھی نہیں ہے. بہتر یہ ہے آپ اپنے آپ کو خود تقویت کریں اور اپنے آپ کا جو کیس ہے نا, اگر آپ اس کو مانتا ہے یہ آپ کا کیس ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ اس کے لیے آپ جد و جہد کر لیں. کیونکہ ایشو انٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے آپ کا جو پرنسپل ہے. آپ کا پرنسپل کیا ہے؟ آپ کا پرنسپل یہ ہے, آپ کی بلیف کیا ہے؟ یہ کہ بھائی یہ مقبوضہ زمین ہے, یہ میرا زمین ہے, میں اس کو جد و جہد کروں گا اس کو لبریٹ کرنے کے لیے. اگر میرا یہ عقیدہ ہے, اگر میرا یہ پرنسپل ہے, تو وٹ ایور انٹرسٹ ہے, دیکھو انٹرسٹ تو مل رہا ہے, لیکن انٹرسٹ آپ کو ایشو سولو نہیں کرے گا. اور یہ آپ کے سامنے ہماری مراد یہ ہے کہ اتنے یونائٹڈ ہو جائیں کہ آپ اتنا پریشر ڈالے اسرائیل پہ, ایک بار ڈائیلاگ کی طرف تو آئے, وہ ٹیبل پر تو بیٹھے, بجائے اس کے کہ اس طریقے سے وائلنٹ ایکٹ کرے اور سیویلینز کو نشانہ بنائے. صدف ٹاکس بہت زیادہ ہوا اسرائیل کے ساتھ, پیس ایگریمنٹس بھی سائن ہوا, انہوں نے ریسپیکٹ کبھی نہیں کیا. بائی دا وے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو نیا بات نہیں ہے. اسرائیل کا جو 75 سال کا ہسٹوری آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے مصر کے ساتھ پیس ایگریمنٹ سائن کیا گیا, اردن کے ساتھ. مجھے چلے ایک بات بتائیں کہ اس وقت آپ کی نظر میں سولوشن کیا ہے, اور یہ جو حماس ابھی بھی حملے چل رہے ہیں ان کی سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ وٹ ایور اشفاق بھائی, وٹ ایور, دیکھو انہوں نے کامیابی تو کیا, جی, لیکن اگر ریاکشن میں اسرائیل کا ریاکشن اور امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ ہے, انہوں نے 23 لاکھ عوام غزہ میں قتل کیا گیا اور غزہ کو بالکل مسمار کیا گیا, جو ان کی بائی دا وے جو ان کی ٹوٹل ایریا 362 اسکوائر کلومیٹر ہے. اگر انہوں نے بالکل مسمار کیا گیا, وٹ ایور, نو پرابلم. ایشو یہ ہے ہم نے اور فلسطینیوں نے اور حماس والے لوگ نے, انہوں نے اپنا نقطہ نظر کو پیش کیا گیا, اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کیا گیا, اور انہوں نے اسرائیل کا آرمی کا امیج وہ ڈسٹروئی ہو گیا. کم از کم عرب دنیا میں اور مسلم امہ میں جو اسرائیل کا آرمی کا امیج ہے. لیکن آپ یہ جو تذکرہ کر رہے ہیں 365 اسکوائر کلومیٹر کا کر رہے ہیں, لیکن پیلسٹینین اتھارٹی کی جہاں پر گورنمنٹ ہے غرب اردن میں, وہاں پر سے کوئی وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ وہ بھی کام کر رہا ہے, وہ اپنے محاذ, اپنا ڈپلومیٹک, اپنا پولیٹیکل محاذ بھی کام کر رہا ہے. اور وہاں پر ویسٹ بینک میں جتنا فلسطینی عوام ہے وہ بھی جد و جہد کر رہا ہے. لیکن ایک فرق ہے غزہ اور ویسٹ بینک میں, ایک فرق یہ ہے, ویسٹ بینک کے اندر بہت زیادہ اسرائیلی کا یہودیوں کا سیٹلمنٹس ہے, بستی ہیں بہت زیادہ ہیں, اور بہت بڑا سیکیور ہے, جو اس کو اٹیک کرنا یا اس کے ایزی والا آسان والا کام نہیں ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ. عبد الرحمان صاحب ساتھ تھے, بات کر رہے تھے, اور ظاہر ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جس قریب سے سچویشن کو جانتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا. پریشر, پھر اس کے بعد پریشر, تکلیف, تو اس کے بعد ریئیکشن تو سامنے آتا ہے, لیکن اللہ کرے کہ صورتحال کنٹرول میں. بہتر ہو. چلیں, بریک کے بعد آتے ہیں.